قیامت قریب ہے، تیاری کر لیں کہ 20 جنوری 2024 کو یہ دنیا ختم ہونے کو جا رہی ہے، قیامت برپا ہونے والی ہے، قیامت کے منظر قائم ہونے والے ہیں، پیشن گوئیاں کرنے والے سارے اپنے اپنے علم کے راگ الاپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا اس وقت بڑی پریشان ہے، دنیا اس وقت بڑی فکر مند ہے کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے۔ سب ڈھونڈ رہے ہیں، زمین پر 40 دن تک دھند چھائی رہے گی اور تمام مسلمان مارے جائیں گے تاکہ وہ باقی نشانیاں نہ دیکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، بہت زور شور سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 20 جنوری 2024 کو یہ دنیا ختم ہونے کو جا رہی ہے، قیامت برپا ہونے والی ہے، قیامت کے منظر قائم ہونے والے ہیں، اس طرح سے۔ علم نجوم کے جو ماہرین ہیں اور آسٹرالوجسٹ جو ہیں، اس کے علاوہ دیگر پیشن گوئیاں کرنے والے سارے اپنے اپنے علم کے راگ الاپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے طریقے سے۔ دنیا اس وقت بڑی پریشان ہے، دنیا اس وقت بڑی فکر مند ہے کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے۔ سب ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کا کھوج لگانے میں کئی خیر مانگ رہے ہیں، دن رات اللہ کے بندے، یا اللہ خیر فرما، یا اللہ خیر فرما، یا اللہ خیر فرما۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ قیامت آنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اپنی امت کو خبردار فرمایا، اے میرے غلاموں، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، تیاری کر لیں۔ ناظرین کرام، دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا کیا چیزیں جو ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں۔ اگر دیکھیں تو عورتوں کی تعداد کا زیادہ ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ آپ ان چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں، کاغذ قلم لے لیں۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے آفس میں ہیں، اپنے دفتر میں ہیں، کارخانے میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، اس ویڈیو کو ایک مرتبہ آپ توجہ کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کے ضرور سنیں، تنہائی میں بیٹھ کے ضرور سنیں، پھر سوچیں اور سوچنے کے بعد اس پر کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اپنی تجویز سے، اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ اس پر کیا سوچ رہے ہیں۔ جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم کہنا چاہتے ہیں، وہ ہم آپ کو ضرور بتاتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر اس پر کیا ہے۔ عورتوں کی تعداد قیامت کی نشانیوں میں سے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں، عورتوں کی تعداد کا زیادہ ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس زیب تن کرنا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو قیامت کی نشانیوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ نے ان سب کو دیکھتے جانا ہے کہ کیا ان نشانیوں میں سے کون کون سی نشانی ہے جو ظاہر ہو چکی ہے اور کون کون سی نشانی ہے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ میں نے پھر بتایا، پہلی نشانی عورتوں کی تعداد کا زیادہ ہو جانا، دوسری نشانی زنا کا عام ہو جانا، تیسری نشانی عورتوں کا تنگ لباس اور خواتین کا تنگ لباس اور باریک لباس زیب تن کرنا، چوتھا سودی لین دین کثرت کے ساتھ کرنا اور پھیل جانا سودی لین دین کا، پانچواں شراب نوشی کی کثرت، چھٹا عورتیں لباس پہننے ہوں گی لیکن پھر بھی برنا ہوں گی، ننگی ہوں گی، یعنی باریک لباس پہننے ہوں گے، ساتواں شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گا، عورتیں خوب بن سنور کر بازاروں میں سرے عام بے پردہ گھومیں گی پھریں گی، آٹھواں قتل عام ہوگا، نواں مرد مردوں پر اکتفا کریں گے اور عورتیں عورتوں سے یعنی ہم جنس پرستی کی وبا پھیل جائے گی، جسے آج کی زبان میں میرا جسم میری مرضی کہتے ہیں۔ نمبر 10، مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی شکل و صورت بنانے اور لباس وغیرہ میں مشابہت اختیار کریں گے۔ نمبر 11، زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے۔ نمبر 12، مومن کو سچے خواب آئیں گے۔ نمبر 13، جھوٹی گواہی عام
اور سچی گواہی چھپائی جائے گی۔ آپ کو عدالتوں میں، کورٹ کچہریوں میں بے پناہ کرائے کے گواہ مل جائیں گے، جھوٹی قسمیں کھانے والے۔ نمبر 14، مسلم ممالک میں بہت زیادہ شراب اور زنا کو رواج ملے گا۔ نمبر 15، اچانک اموات ہوں گی، نوجوان اور ایسے لوگ جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، اچانک سے موت وارد ہو جائے گی۔ نمبر 16، بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں بنانے پر بہت بڑا وہ اپنے آپ میں مقابلہ کریں گے، فخر محسوس کریں گے۔ نمبر 17، مال کی کثرت، حتیٰ کہ ایک شخص کو جو 100 دینار دیے جائیں گے مگر وہ پھر بھی راضی نہیں ہوگا۔ 100 دینار بھی جس کو مل جائے وہ راضی نہیں ہوگا۔ نمبر 18، ماں باپ اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے اور اولاد میں نافرمانی بہت زیادہ پائی جائے گی۔ اولاد اپنی والدہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی جیسے آقا اپنی لونڈی کے ساتھ کوئی برتاؤ کرتا ہے۔ اہانت، گالم گلوچ اور بدتمیزیاں اولاد ماں باپ کے ساتھ کرے گی۔ نمبر 19، موسیقی کے آلات اور گانوں کا وسیع استعمال ہوگا اور مردوں میں ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری عام ہو جائے گی۔ نمبر 20، فتنہ فتنہ اور پھر فتنہ، فتنوں کا دور، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہوگا، فتنہ ہی فتنہ ہوگا۔ آپ ہر ٹولی میں دیکھ لیں کتنے فتنے ہیں، ہر سسٹم میں دیکھ لیں کتنے فتنے ہیں۔ کوئی سیاسی ہے تو اس میں فتنہ ہے، کوئی دنیا دار ہے تو اس میں فتنہ ہے، کوئی مذہبی طبقہ ہے تو اس میں فتنہ ہے۔ ہر نیا دن ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے۔ ہر نئے دن میں، نئے دن کا سورج جو طلوع ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک نئے فتنوں کی بھرمار ہم دیکھنے کو لے رہے ہیں۔ اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت، دجالوں کا خروج، اسی طرح لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، ننگے پاؤں، بے لباس، اور اس طریقے سے لونڈی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی، اپنے مالک کو جنم دے گی۔ بکریوں کے چرواہوں کا عمارتوں میں فخر ہوگا۔ ایک ایسا فتنہ نمودار ہوگا جو عربوں کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، تمام عرب فتنوں کی زد میں ہوں گے۔ علم کا ہاتھ سے اٹھ جانا اور جہالت کا ظاہر ہونا۔ علم ہوگا لیکن علم کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ نمبر 27، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، مظلوم کی مدد اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا مفقود ہو جائے گا۔ نمبر 29، زلزلوں کی کثرت، چہروں کے مسخ ہونے، پتھروں کی بارش اور زمین میں دھنسنے کا عام ہونا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بعض لوگوں کو سزا دی ہے، وہ سارے آپ کے سامنے۔ کئی علاقوں میں عمارتیں زمین میں دھنس گئیں، کئی علاقوں میں پتھروں کی بارش، کئی علاقوں میں اس طرح کے معاملات آپ نے دیکھے، زلزلوں کی کثرت دیکھی، شکلوں کا مسخ ہونا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں 30 میں نے جو آپ کے سامنے 29 بیان کی ہیں۔ 30ویں نشانی، بخل عام ہوگا۔ بخل صرف مال میں ہی نہیں بلکہ باقی چیزوں میں بھی بخل ہوگا، لوگوں کے اخلاق میں بھی بخل ہوگا، ہر چیز میں بخل پایا جائے گا۔ اچھا مشورہ دینے میں بخل، اچھی بات کرنے میں بخل، اخلاق میں بخل، محبت میں بخل، لین دین میں بخل، سخاوت میں بخل، ہر چیز میں بخل ہوگا۔ لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے۔ نمبر 31، لوگ پتھر دل ہوتے جائیں گے، منہ پہ اچھے اور ہاتھ میں چھرا، منہ میں کہتے ہیں بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، تو اس طرح کے لوگوں کے حالات ہو جائیں گے۔ نمبر 32، زکوٰۃ کو لوگ توان سمجھنے لگیں گے، اپنے اوپر بوجھ محسوس کریں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا۔ نمبر 33، ممبروں کے خطیب زیادہ ہوں گے اور علماء کا جھکاؤ عمراء کی طرف، مالداروں کی طرف اور ارباب حکومت کی طرف ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی کہ علماء کرام جہاں سے حق بات محراب و ممبر سے دوسری دنیا میں پھیلنی تھی، لیکن وہی محراب و ممبر سے آواز جو ہے وہ عمراء کی طرف جائے گی، امیروں، رئیسوں کی طرف اور دولت مندوں کی طرف اس بات کا میلان ہوگا، ان کا جھکاؤ اس طرف ہوگا اور حکومت کی طرف ہوگا، یعنی کہ
حکومت کی، امیروں کی، ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کی خوشامد کی جانے لگے گی۔ وہ ان کے لیے حرام کو حلال قرار دے دیں گے اور ان کی خواہشوں کے مطابق فتوے دیں گے۔ جو فتویٰ ارباب اقتدار کہیں گے، ارباب اختیار کہیں گے، وہ علماء کرام ان کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ نمبر 34، ناجائز اولاد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ آج مغرب ممالک میں یہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں جہاں پر خاندانی نظام بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اسی طرح نمبر 35، سود کو تجارت کا نام دے کر حلال قرار دے دیا جائے گا۔ نام نہاد علماء اس کو شریعت سے ثابت کرنے کے لیے سر توڑ دلیلیں دیں گے۔ سود کو جائز قرار دینے کے لیے سر توڑ علماء دلیلیں دیں گے۔ نمبر 36، ریشم کے کپڑے پہننے کی مردوں میں کثرت ہو جائے گی، حالانکہ ریشم کو مردوں کے لیے اسلام میں جائز نہیں رکھا گیا۔ نمبر 37، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ شریف کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے، اسی طرح ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ شریف تک محدود ہو جائے گا۔ نمبر 38، اہل حکمران وہ نہیں ملیں گے، نہ اہل حکمران ملیں گے۔ اہل لوگ نہیں آئیں گے، نہ اہل آئیں گے، اور نہ اہل حکمران مقرر ہمارے اوپر کر دیے جائیں گے۔ نمبر 39، بدترین یعنی ذلیل اور کمینے لوگ بڑے عہدوں پر کثرت کے ساتھ بیٹھیں گے۔ نمبر 40، تجارت اور بزنس بہت بڑھ جائے گا، حتیٰ کہ عورت اپنے شوہر کی کاروبار میں مدد کرے گی۔ نمبر 41، زمانہ مختصر ہو جائے گا، یعنی وقت تیز رفتاری کے ساتھ وقت گزرے گا، گویا سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح، گھنٹہ منٹ کی طرح، منٹ سیکنڈ کی طرح، سیکنڈ پل کی طرح۔ نمبر 42 نمبر، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی۔ 43 نمبر، موت سے نفرت ہو جائے گی، لوگوں کی نظر میں دنیا محبوب ہو جائے گی، ہر بندہ موت سے ڈرے گا، جبکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ لیکن لوگ موت سے ڈرنے لگیں گے اور ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہو جائے گا۔ نمبر 44، حرج زیادہ ہو جائے گا، پوچھا جائے گا کہ حرج کیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قتل، یعنی کہ یہ چیزیں دوسروں کی جان لینا آسان ہو۔ امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نمبر 45 کافر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ نمبر 46 فتنہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ موبائل، انٹرنیٹ آج ہمارے سامنے، اس کو صحیح استعمال کریں تو بہتر، اگر صحیح استعمال نہ کریں تو فتنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 47 بدکاری عام ہو جائے گی اور شراب، جوا اور اس طرح کے حرام کام جو ہیں وہ سر عام ہونے لگیں گے۔ نمبر 48 آدمی بھائی، مسلمان بھائی بھائی کو قتل کرے گا، لیکن اسے معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کر رہا ہے، قتل ہونے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ نمبر 49 اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ نمبر 50 لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، یعنی صرف جان پہچان والوں کو سلام ہوں گے، باقی لوگوں کو سلام دعا نہیں کیا جائے گا۔ جن تک مفادات ہوں گے بس سلام دعا بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، جن کے ساتھ مفادات وابستہ نہیں ان کے ساتھ سلام دعا نہیں ہوگا۔ تابع داری اور نقالی شروع ہو جائے گی اور دیگر امور میں یہود و نصارہ کی پیروی کی جائے گی۔ نمبر 53 مساجد کے بنانے میں مقابلے شروع ہو جائیں گے، مسجدیں خوب سجائی جائیں گی، نمازی کم ہوں گے۔
نمبر 54 انسان حلال حرام کا بالکل پرواہ نہیں کریں گے۔ نمبر 55 بارشوں کی کثرت اور کھیتیوں کی کمی ہوگی۔ 56 بیگانوں سے دوستی اور قریبی رشتہ داروں سے بیگانگی اور قطع رحمی کا سلسلہ کیا جائے گا، یعنی سلسلہ رحمی کو منقطع کر دیا جائے گا، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی۔ 55 امانت کا خیال نہ رکھنا، اس کی ایک صورت یہ کہ ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو دے دی جائیں گی جو انہیں کما حقہ نبھا نہیں سکیں گے۔ 58 علم قبض ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم قبض اس طرح ہوگا کہ اہل علم فوت ہو جائیں گے، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ بڑے بڑے علماء کا، بڑے بڑے اکابرین امت کا انتقال ہو جائے گا، اہل علم چلے جائیں گے، اور میرے مرشد اس پر فرمایا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے جس طرح انگارے آگ کے ہوتے ہیں نا، کہ وہ ختم ہو جائیں پیچھے راکھ رہ جاتی ہے، تو پیچھے راکھ رہ جائے، یعنی کہ بڑے بڑے اہل علم چلے جائیں گے اور پیچھے اس طرح کے لوگ رہ جائیں گے۔ 59 جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شداب ہو جانا، کیونکہ جزیرہ عرب میں سرسبز و شدابی نہیں ہے، وہ سرسبز و شداب ہو جائے گا۔ اور نمبر 7 دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ رونما ہو جائے گا۔ نمبر 61 رومیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی اور مسلمان ان سے جنگ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 62 قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور نمبر 63 شام میں بگاڑ ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ نمبر 64 پھر تمہاری بنو اصغر عیسائیوں سے صلح ہوگی، مگر وہ تم سے بدعہدی کریں گے اور تمہاری طرف 80 جھنڈوں تلے جمع ہوتے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، 12,000 اس کے نیچے فوجی ہوں گے۔ نمبر 65 ایک دور آئے گا جب کوئی شخص مسجد کے قریب سے گزرے گا لیکن وہاں 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ نمبر 66 دین پر عمل اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا کہ انگارے ہاتھ میں لینا، اور انگارے ہاتھ میں لینا کتنا مشکل ہے، دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ترین ہو جائے گا۔ نمبر 67 عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا، ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ نمبر 68 ایک موقع ایسا آئے گا کہ سرزمین عرب جو ریگستان علاقہ ہے سرسبزی اور شدابی پھیل جائے گی، نہریں جاری ہو جائیں گی جس میں جانور جہاں چاہیں گے چریں گے، ان کے لیے چراگاہیں عام ہو جائیں گی۔ نمبر 69 اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک لشکر سرزمین مدینہ کے قریب زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ نمبر 70 علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اولاد المخنث یعنی ہجڑوں کی کثرت ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہجڑوں کی کثرت کس طرح ہوتی جا رہی ہے، اور سقارون ظاہر ہو جائیں گے۔ عرض کی گئی سقارون کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو ملاقات کے وقت ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور السلام علیکم کی بجائے گالی گلوچ بکیں گے، ایک دوسرے کو مخاطب ہوتے ہوئے اور تیروں فلان کی تو تیروں فلان کی تکی آلی، وہ اس طرح سے کو بکواسات کریں گے۔ نمبر 71 زمین لپیٹ دی جائے گی، دور کے سفر آسان ہو جائیں گے، جیسے آج کل ہوائی جہاز، ٹرین اور بسیں وغیرہ، یعنی کہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہوتا ہے۔ خطبہ جھوٹ بولیں گے، حق کے خلاف شریر لوگوں کا ساتھ دیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی سونگ نہیں پائیں گے۔ نمبر 72 ایسی قوم پیدا ہوگی جو اپنی زبان سے ایسے کھائیں گے، اپنی زبانوں سے ایسے کھائیں گے جیسے گائے زبانوں سے کھاتی ہے۔ اس سے مراد جھوٹی تعریف کرنے والے، جیسا کہ آج کل میڈیا اور پولیٹیشین کے لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 73 کوڑے پر ڈالی ہوئی جوتی کا تسمہ کلام کرے گا اور آدمی اس کے گھر کے بھید بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی۔ نمبر 74 جانور درندے آدمی سے کلام کریں گے۔ 75 لوگ مصیبتوں کی وجہ سے لوگوں پر مصیبت آئے گی، موت آئے گی، آرزو کریں گے، یہاں تک کہ آدمی قبر پر گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس قبر والے کی جگہ دفن ہو جاتا۔ نمبر 76 سمندر میں شیاطین بندے پڑے ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھ رکھا تھا، وہ سمندر سے نکل کر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں گے، یعنی دین کی باتیں کریں گے۔
नंबर 77 कुर्बे क़यामत में कुत्ते के जूठे बच्चे को पालना बेहतर होगा इससे कि कोई अपने बच्चे को पाले, क्योंकि जैसा कि ऊपर गुजरा है कि औलाद को माँ बाप की कदर नहीं होगी, बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, जना की औलाद की कसरत होगी, यहां तक कि मर्द औरत से शरअ आम पर जना करेगा, लोग रियाकारी के तौर पर नरमी से बात करेंगे लेकिन उनके दिल भेड़िए जैसे होंगे। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर कहा, बड़ी खूबसूरत बात फरमाई, पेडा वांग हलीम जिसे आवे नीयत दिया बगयाड़ा, फरिश्तियां वांगू सूरत तेरी अंदर दे उजाड़ा। 78 लोग जानवरों की तरह रास्तों पर औरतों से जना करेंगे। 79 औरत दिन में खुल्लम खुल्ला जना कराती पाई जाएगी, कोई उसे बुरा नहीं समझेगा। इस जमाने में जो लोग उन्हें सिर्फ इतना भी कहेंगे कि रास्ते से थोड़ा हटके ये काम कर लो, तो उस जमाने के एतबार से जिए जनाब वो उन लोगों के आगे से बदतमीजी भी करेंगे और उनको बदअखलाक भी कहेंगे कि इन्होंने हमें रोका क्यों। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ फितने रात की घड़ियों की तरह जाहिर होंगे कि हर घड़ी पहले से ज्यादा तारीक होगी। इन फितनों में सुबह को आदमी मोमिन रहेगा और शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन रहेगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। इसमें बैठा शख्स खड़ा शख्स से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले शख्स से बेहतर होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ऐसे फितने के वक्त में अपनी कमानें तोड़ देना, उनके तांत काट डालना और अपनी तलवारों की धार को पत्थरों से मारकर खत्म कर देना। फिर अगर इस पर भी कोई तुम में से किसी पर चढ़ आए तो उसे चाहिए कि वो आदम के नेक बेटे हाबील की मानिंद हो जाए। नंबर 81 7 अरब शहजादों का जवाल। नंबर 82 इमाम महदी का ज़हूर। नंबर 83 दज्जाल का ज़हूर। नंबर 84 हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल। नंबर 85 अल्लाह अज़्ज़ा वजल एक हवा भेजेगा जो रेशम से ज्यादा नरम होगी, बस जिसके दिल में एक दाना या एक जर्रे के बराबर भी ईमान होगा वो उसे ना छोड़ेगी और उसकी रूह कब्ज कर लेगी। नंबर 86 गुरूब आफ्ताब से तुलूए आफ्ताब। नंबर 87 तौबा के दरवाजे बंद। नंबर 88 रूए जमीन का दरिंदा मुसलमानों को निशाने जद करता नजर आएगा। नंबर 99 याजूज मजूद का फरूद। नंबर 90 जमीन पर 40 दिन तक धुंध छाई रहेगी और तमाम मुसलमान मारे जाएंगे ताकि वो बाकी निशानियां ना देख सकें। 91 एक जबरदस्त आग। आप पूछना ये चाहता हूं, क्या तौबा का वक्त नहीं आया? अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान के बादलों तक पहुंच जाए और फिर तुम मुझसे मुआफी मांगो तो मैं तुझे बख्श दूंगा, और मैं कोई परवाह नहीं करता, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने ऊपर बहुत जुल्म किए और अगर तूने हमें माफ ना किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। या अल्लाह हमारा अंजाम बेहतरीन फरमा, या अल्लाह हमारा अंजाम बेहतरीन फरमा, या अल्लाह हमारा अंजाम बेहतरीन फरमा। आइए मिल के दुआ मांग लीजिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन। इलाही खैर गर्दानी, या अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल खैर आखिर खैर ज़ाहिर खैर बातिन खैर, हर तरफ खैर ही खैर। इलाही खैर गर्दानी बात के शाहिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।